مملکت خداداد پاکستان میں آئے روز جرائم ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں سے بعض جرائم ایسے ہیں جو ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، اور جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں وہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں۔ بعض جرائم ایسے ہیں کہ جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے۔ جب رجسٹرڈ نہیں ہوتے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ منظر عام پہ بھی نہیں آتے۔ ان کی تعداد بنسبت رجسٹرڈ شدہ جرائم کے زیادہ ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ آئے روز کوئی نہ کوئی جرائم ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جب کوئی جرم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے ایوان اقتدار میں، ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر اس پر پھر بحث چھڑ جاتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے، اور گویا کہ ایک شور شرابہ ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی زبان پر اسی جرم کا چرچا ہوتا ہے، اس کی تشہیر باقاعدہ طور پہ کی جاتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ دن یہ شور شرابہ رہتا ہے، اور پھر یوں کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اب قانون پہ عمل درآمد ہوگا، اب نیا قانون بنے گا، اب نئی پالیسی جو ہے وہ لائی جائے گی، اس حوالے سے اب نئی قانون سازی کی جائے گی۔ لیکن کچھ دن کے شور شرابے کے بعد پھر حالات معمول پہ آ جاتے ہیں، نہ کوئی قانون سازی ہوتی ہے، نہ قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اور نہ کسی کو باقاعدہ سزا دی جاتی ہے، نہ کسی کو پھانسی دی جاتی ہے، نہ کوئی اور سزا جو منتخب کی گئی ہو وہ دی جاتی ہے۔ پھر حالات معمول پہ آ جاتے ہیں، لوگ بھلا دیتے ہیں ایسے واقعات کو۔ اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہماری نظروں سے کئی ایسے واقعات گزرے، کبھی زینب کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے، لیکن دن بدن اس میں نرمی آتی جاتی ہے اور حالات معمول پہ آ جاتے ہیں۔ اب حالیہ جو واقعہ ہوا اس حوالے سے بھی بہت شور شرابہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو نئی قانون سازی کی جا رہی ہے اس کی پاداش میں آیا مجرم گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ان پر عمل درآمد جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ البتہ یہ کوئی بھی جرم جب ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ شور شرابہ کرنے کی بجائے ہمیں اسلام کی روح سے دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے جرائم جتنے بھی ہیں
ان کا سد باب ہونا چاہیے، ان جرائم کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جب ان ذرائع کا خاتمہ ہو جائے گا تو یقیناً ایسے جرائم جو ہے ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ان جرائم کے سد باب میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو یہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے ہی باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون بدبخت ہے جو اپنے ہی باپ کو گالی دیتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، جواباً وہ شخص اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، نتیجتاً یہ شخص اپنے ہی باپ کو گالی دینے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے ہی انسان اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون بے وقوف ہے جو اپنی ہی ماں کو گالی دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ انسان دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، جواباً وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، نتیجتاً یہ اپنی ہی ماں کو گالی دینے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ لہذا جو انسان کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، گویا کہ وہ اپنوں کے بارے میں برائی کا ایک دروازہ جو ہے وہ کھول رہا ہوتا ہے۔ کسی کی ماں بہن کے بارے میں جب انسان برا سوچے گا، یقیناً وہ اپنی ہی ماں بہن کے بارے میں برائی کا گویا کہ دروازہ کھول رہا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم اپنی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی دوسروں کی بھی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھیں۔ جب یہ کریں گے یقیناً برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور پھر ان جرائم کے سد باب میں ایک چیز ہے حیا۔ حیا ایک ایسا جو ہے وہ ہتھیار ہے کہ انسان اگر اس کو اختیار کر لے، اس حیا کے باب میں انسان جو ہے وہ اگر اس میں داخل ہو جائے تو بے شمار برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر حیا اپنے اندر موجزن کر لے، اپنے اندر ڈال لے، تو پھر انسان کسی برائی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ دو ذرائع ہیں حیا کے۔ فرمایا کہ انسان یا لوگوں سے حیا کرے گا یا اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرے گا۔ جو شخص لوگوں سے حیا نہیں کرتا، پھر وہ لوگوں کے سامنے بھی جرم کرنے سے کتراتا نہیں ہے، اور جو بندہ اللہ سے حیا نہیں کرتا وہ تنہائی میں بھی جرم کرنے اور برائی کرنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے بھی حیا کرے اور اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک سے بھی حیا کرے،
جب وہ حیا کا پہلو اپنا لے گا تو پھر یقیناً ایسے جرائم جو ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور پھر اگلی بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے کہ انسان بد نظری سے بچے، بری نظر سے، بری نگاہ سے انسان بچے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بد نظری کرتا ہے گویا شیطان سب سے پہلے اس کی نظروں کے ذریعہ سے حملہ کرتا ہے۔ جب اس کی نگاہ ہی بری ہو جاتی ہے، اس کی نظر بد ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان کے لیے اس کو جرائم کروانے، برائی کروانے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ شیطان کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص کسی کی ماں بہن کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا، یقیناً اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں کبھی بھی برائی کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اور ایسے ہی کوئی بھی خاتون، کوئی بھی عورت کسی غیر مرد کی، غیر محرم کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گی، یقیناً اس کے وہم و گمان میں بھی، اس کے دماغ میں بھی برائی کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ لہذا یہ جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کی طرف ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے ہی گھروں میں ان چیزوں کی جو ہے وہ ان چیزوں کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حیا کا سبق اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو پڑھائیں گے اور بد نظری کے بارے میں اپنے خود کو اور اپنے اہل خانہ کو آگاہ کریں گے، یقیناً ایسے جرموں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر یہ معاشرہ، یہ ایک گویا کہ اسلامی معاشرہ بنے گا۔ لہذا بجائے اس کے کہ ہم جرموں کے ذرائع کو ختم نہ کریں اور جب جرم ہو جائے تو پھر اس پر شور شرابہ کریں، ہمیں چاہیے کہ شریعت کی روح سے جو جرائم کے ذرائع ہیں ان ذرائعوں کو ختم کرنا چاہیے۔ جو ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر فحاشی اور عریانی ہے، جس کو دیکھ کر یہ جوان جو ہے اس کا دماغ برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، لہذا یہ جو ذرائع ہے ان ذرائع کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان ذرائع کو ختم کریں گے، یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہوگا اور ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔